العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، باب فی الاستنجاء بالحجرین. دو پتھروں سے استنجا کرنے کا بیان. اس سے اوپر والا عنوان آپ دیکھ رہے ہیں، باب الاستنجاء بالحجارہ، پتھروں سے استنجا کرنے کا بیان. اوپر والے عنوان کے تحت جو حدیث آئی تھی وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے یہ کہا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں، استنجا جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رہنمائی دیتے ہیں، اس میں تعلیم دیتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے دانشمندانہ جواب دیا اور سامنے والے کو چپ کیا، اور 4 باتیں حضرت سلمان فارسی نے بتائی تھی جس کا ذکر پچھلے سبق میں ہو چکا. ان 4 باتوں میں ایک بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی سنائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرنے کو منع فرمایا ہے. آج کی گفتگو میں ان دونوں بابوں کے تناظر میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ استنجا کے لیے کتنے پتھروں کا استعمال ہونا چاہیے اور فقہائے کرام کی اس میں کیا رائے ہے. تو آپ بنیادی بات تو یہ سمجھیں کہ پتھروں کے عدد کے سلسلے میں فقہا کے درمیان کچھ اختلاف کسی نوعیت سے ہے، مگر یہ ایک مسئلہ اجماعی اور متفق علیہ ہے کہ ان کا ہر ایک کے نزدیک فرض ہے، واجب ہے. جب تک نجاست کا ازالہ نہ ہو جائے، انقاء نہ ہو جائے، اس وقت تک پتھر چاہے جتنے بھی لگیں، 2 لگیں، 3 لگیں، 5 لگیں، 7 لگیں، نجاست کا انقاء، ازالہ، تطہیر ضروری ہے. البتہ دوسری نوعیت سے اختلاف ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد اور امام ابو ثور اور اہل ظاہر کے نزدیک استنجا میں 2 چیزیں واجب ہیں، انقاء اور تسلیس، اور ایثار مستحب ہے. اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک صرف انقاء واجب ہے اور تسلیس مسنون ہے اور ایثار مستحب ہے. اب دونوں حضرات کے دلائل کو جاننے کی ضرورت ہے. احناف کی دلیل، پہلی دلیل ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف،
دار قطنی، بیہقی وغیرہ میں ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ استنجا جو کرے تو طاق عدد کا لحاظ کرے، یعنی استنجا میں جو پتھر استعمال کرے تو اس میں طاق عدد کا لحاظ کرے۔ جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایتار مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ فقد احسن ومن لا فلا حرج، ایتار مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل اور ظاہریہ نے انقاء اور تسلیس احجار یہ دونوں چیزیں واجب قرار دی تھی اور ایتار کو مستحب قرار دیا تھا، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے صرف انقاء کو واجب کیا ہے اور تسلیس کو یعنی تین پتھر کے استعمال کو مسنون بتلایا اور ایتار کو مستحب بتلایا ہے۔ یہ استحضار رکھیے، اس استحضار کے ساتھ دلیلوں کو دیکھتے جائیے۔ تو یہ پہلی دلیل ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کی من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ اس سے ایتار کا استحباب ثابت ہوا، وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ حنفیہ کی دوسری دلیل، یہ بھی ابو داؤد میں، اسی طریقے سے ابن ماجہ اور دارقطنی نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه۔ جب کوئی بیت الخلاء کو جائے، استنجا کو جائے، تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے کے جائے جن سے وہ پاکی حاصل کرے، اس لیے کہ 3 پتھر اس کے مقصد کے لیے کافی ہو جایا کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ مقصود جو ہے استطابہ ہے، انقاء ہے۔ 3 کا عدد یہ کوئی عدد مقصود نہیں ہے، ہاں 3 سے چونکہ عموماً یہ مقصد حل ہو جاتا ہے، اس لیے 3 کا آپ نے حکم دیا ہے۔ تیسری حدیث یا تیسری دلیل کہیے، معجم طبرانی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تغوط احدکم فلیمسح بثلاثه احجار فإن ذلك کافی ہے۔ اس میں 3 پتھر کا ذکر آیا، لیکن آگے کیا فرمایا؟ فإن ذلك کافی ہے۔ یہ 3 کا عدد خود مطلوب نہیں، یہ اس لیے ہے کہ اس سے مقصود حاصل ہو جائے گا۔ چوتھی روایت اور چوتھی دلیل احناف کی، احناف اور موالک کی، وہ نیچے والے باب میں الاستنجاء بالحجرین کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ روایت دلیل ہے احناف کی نمبر 4 پر۔ یہ چوتھی دلیل ہے۔ روایت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے استنجا کے لیے نکلے تو ابن مسعود کہتے ہیں مجھ سے اللہ کے نبی نے کہا التمس لی ثلاثه احجار،
3 پتھر لاؤ۔ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْن، 2 لایا میں اور 1 گوبر لے کر آیا۔ آپ نے 2 پتھروں کو تو لے لیا اور گوبر کو پھینک دیا اور کہا یہ خود نجس ہے، یہ کیا، اس سے کیا پاکی حاصل ہوگی؟ تو 2 کو لے لیا، 1 کو پھینک دیا، تیسرے پتھر کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 پتھر بھی کافی ہے۔ تو اصل چیز جو واجب ہے وہ انقا ہے، اور 3 کا عدد البتہ سنت کے درجے میں مطلوب ہے۔ ہاں 3 سے زائد اب آگے بڑھ رہے ہیں تو وہاں ایتار یہ مطلوب ہوگا، اس لیے کہ شریعت میں ایتار بھی محبوب امر ہے۔ حنفیہ نے یہ جو چوتھی دلیل پیش کی ہے، ترمذی شریف باب الاستنجاء بالحجرین، یعنی آج کے سبق سے لے کر اس چوتھی دلیل پر شافعیہ نے کچھ اعتراضات کیے۔ مثلا اس میں سے ایک اعتراض یہ ان کا ہے کہ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ یہی حدیث مسند احمد میں، بیہقی میں، دارقطنی میں عبداللہ ابن مسعود کی سند سے یہی حدیث آئی ہے، لیکن اس میں آگے ایک زیادتی ہے۔ فَإِنَّهَا رِكْسٌ کے بعد اِئْتِنِي بِحَجْرٍ کا لفظ بھی وارد ہے، یعنی آپ نے گوبر کو پھینک دیا اور کہا اِئْتِنِي بِحَجْرٍ، ایک پتھر اور لاؤ، جس سے معلوم ہوا کہ آپ نے 2 پتھروں پر اکتفا نہیں فرمایا۔ آپ سن رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ابھی تو صرف کہا گیا ہے کہ 2 پتھر لاؤ، 2 پتھروں کے بعد 1 پتھر اور لاؤ کی بات کہی گئی، آیا کہ نہیں آیا اس کا تو کوئی تذکرہ اس روایت میں ہے نہیں، صرف اتنا ہے کہ ائتنی بحجرن، 1 پتھر اور لاؤ۔ یہیں سے استدلال کی کمزوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ ابھی اس بات کو یہاں مکمل کر لیجئے کہ جب پتھر لانے کو کہا اور راوی نے نہیں بتایا کہ پتھر آیا کہ نہیں آیا، تو اب دونوں احتمال ہیں کہ پتھر آیا بھی ہو اور پتھر نہ بھی آیا ہو۔ وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالِ، اس لیے ائتنی بحجرین کے ٹکڑے کو لے کر کے استدلال کرنا بے معنی ہو گیا۔ اس سے پہلے ایک اہم بات یہاں پر ہے جو شوافع کے اس اعتراض کا اور بیہقی وغیرہ کے اس اعتراض کا جواب، کہ ان لوگوں نے کہا کہ اتنی بحجرین کی زیادتی بھی منقول ہے مسند احمد وغیرہ میں۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، حافظ زیلعی نے اپنی نصب الرایہ میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ زیادتی جس سند سے منقول ہے وہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ قابل اعتماد نہیں تو زیادتی ثابت نہیں۔ اب قابل اعتماد نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند میں عبداللہ ابن مسعود سے نیچے وہ سند اس طرح ہے، ان ابی اسحاق ان علقمہ ان عبداللہ ابن مسعود، ان ابی اسحاق ان علقمہ ان عبداللہ ابن مسعود، گویا اس روایت کو ابو اسحاق نے علقمہ سے نقل کیا ہے، اور حال یہ ہے کہ ابو اسحاق کا سماع علقمہ سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ زیلعی نے لکھا ہے کہ یہ بات عدم سماع والی خود ابو اسحاق نے اقرار کر کے بتلایا کہ میں نے علقمہ سے کچھ سنا نہیں ہے۔
حافظ ابن حجر اسقلانی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرابیسی نے تو تصریح کی ہے کہ ابو اسحاق نے یہ حدیث علقمہ سے سنی ہے۔ اب آپ سوچئے حافظ ابن حجر کا یہ جواب کتنا وزن رکھتا ہے۔ حافظ نے فتح الباری کی پہلی جلد میں اس پر گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کرابیسی نے ابو اسحاق ان علقمہ کو ثابت مانا ہے، یعنی کہ یہ حدیث ابو اسحاق نے علقمہ سے سنی ہے۔ لیکن توجہ طلب چیز یہ ہے کہ خود ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سن رکھی، میں نے علقمہ سے کچھ نہیں سنا ہے۔ جب کچھ نہیں سنا ہے وہ مکمل نفی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ خود ان کے اقرار سے اور اعتراف سے یہ بات ثابت ہے، تو دوسرے کی بات وہاں کیوں کر معتبر ہوگی؟ اپنے سما کے سلسلے میں آپ جتنا جانتے ہوں گے دوسرا تو نہیں جانتا ہوگا، اس لیے کرابیسی کا قول ابو اسحاق کے اپنے قول کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ حافظ ابن حجر نے اس عدم سماع والی بات کا ایک اور جواب دیا، کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر سماع نہیں ہے تو حدیث مرسل ہوگی، اور مرسل تو احناف کے نزدیک حجت ہے۔ اس کا جواب بہت آسان یہ ہے کہ بھائی احناف کے نزدیک حجت ہے، لیکن آپ کے نزدیک تو حجت نہیں ہے۔ جب آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے ثابت مان سکتے؟ آپ کے نزدیک اس کا ثبوت نہیں ہوا اور آپ ہی اس روایت کی اس زیادتی کو پیش کر رہے ہیں، تو کم از کم آپ کو تو نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ احناف کے نزدیک حجت ہے مرسل، تو اس کا جواب یہ ہے کہ احناف علی الاطلاق مرسل کو حجت نہیں مانتے، بلکہ چند شرطوں کے ساتھ۔ مثلا ایک شرط یہ ہے کہ ارسال کسی ایسے شخص نے کیا ہو جو ثقہ ہی سے لینے کا عادی ہو۔ دوسرے یہ کہ صیغہ جزم سے وہ روایت کرے، اور یہاں پر تو عن کے ساتھ آیا ہے اور یہ صیغہ جزم نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ حنفیہ جس مرسل کو حجت مانتے ہیں وہ مرسل بمعنی منقطع نہیں بلکہ مرسل بمعنی مرسل تابعی ہے، اور ابو اسحاق کا سماع علقمہ سے نہ ہو تو یہ زیادتی مرسل بمعنی المنقطع ہوگی۔ یہ مرسل تابعی کے حکم میں نہیں ہے، لہذا حنفیہ کے نزدیک بھی ایسی مرسل حجت نہیں۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ یہ زیادتی ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس زیادتی کو جو ثابت کرنے کی کوشش کی، ائتنی بحجرن والی زیادتی کو، اس لیے کہ یہ ذاتی ثابت ہو جائے تو ایک پتھر اور وہ ثابت مانتے ہیں، تو حافظ ابن حجر کا ایک بہت مضبوط جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ صاحب ابو اسحاق نے علقمہ سے جو ائتنی بحجرن والی زیادتی سنائی ہے، خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس سند سے اس روایت کے سلسلے میں اضطراب پیش کیا اور کئی سندیں اس کی سنائی ہیں، اور یہ بتایا کہ اس اضطراب کو ختم کرنے کے لیے دو روایت کو راجح قرار دیا گیا، ایک روایت امام ترمذی نے اور ایک روایت امام بخاری نے۔ ترمذی نے اسرائیل کی سند کو راجح قرار دیا، بخاری نے زہیر کی سند کو راجح قرار دیا، اور ان دونوں سندوں میں ائتنی بحجرن کی زیادتی منقول نہیں ہے۔ اس بات کو پھر سے آپ دوبارہ سمجھیں کہ
اگر اتنی بے حجرین کی زیادتی کو کسی درجے میں مانا جاوے کہ منقول ہے، ثابت ہے کہ نہیں وہ آگے کی بات ہے، منقول ہے، قابل اعتبار نقل ہے کہ نہیں، قابل اعتبار درجے میں منقول ہے کہ نہیں، وہ تو آگے کی بات ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ابو اسحاق القمہ کے حوالے سے یہ جو اتنی بے حجرین والی روایت اور عبداللہ بن مسعود کے واقعے کی روایت پیش کی جاتی، اصل میں یہ کئی سندوں سے یہ روایت آئی ہے اور ان سندوں میں اضطراب ہے، جیسا کہ کل کے سبق میں یعنی اگلے سبق میں ہم اضطراب کو بتائیں گے، اور اس میں چند سندیں بتائی جائے گی۔ 2 سند ایسی ہے جو صحیح ہے، قابل بھروسہ ہے، ایک اسرائیل کی سند ہے، ایک زہیر کی سند ہے۔ اسرائیل کی سند کو امام ترمذی نے پسند کیا، زہیر کی سند کو امام بخاری نے پسند کیا۔ تو اب جو سند پہنچ رہی ہے ابو اسحاق ان القمہ تک، عبداللہ بن مسعود تک، اس میں یہی 2 سند صحیح ہے، قابل اعتبار ہے، اور ان دونوں میں لطف یہ ہے کہ اتنی بے حجرین کی زیادتی منقول نہیں ہے۔ اور کیا اضطراب ہے، کیوں ترجیح ان دونوں سندوں کو صرف ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں بتلایا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل تو یہی حدیثیں ہیں جس میں تین پتھروں کے استعمال کی باتیں کہی جا رہی ہیں، جو یہاں حضرت سلمان فارسی کے واقعے میں بھی یعنی ان کی روایت میں بھی ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو احناف نے 2-3 روایتیں پیش کی کہ اس میں 3 کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ 3 کا ذکر درجہ وجوب میں ہے یا نہیں ہے، بس یہ اختلاف ہے۔ تو ان تینوں کو ہم نے درجہ وجوب میں نہیں رکھا ہے، درجہ استنان میں رکھا ہے، اور باقی سند کا جو اضطراب ہے جو ابھی ہم نے عرض کیا انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.